ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي
ثم فوقع الناس في شجر البوادي ثم قال عبد الله رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. وفي رواية فرأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. ثم قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر رضي الله عنه يا أبتا والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. ثم قال لي ما منعت أن تكلم؟ ثم قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. ثم قال عمر رضي الله عنه لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وكما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اولا تمام طرح کی تعریفیں بزرگی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے. بعدہ درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہم سب کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں اور پردہ نشین خواتین، آج کے خطبے کا موضوع ہے ایجوکیشن اور اپبرنگنگ، تعلیم و تربیت. خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو زیادہ کسی کے بارے میں گمان مت کرو. یقیناً کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ میں تبدیل ہو جائیں. بعض جو گمان ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. تمہارا کسی کے بارے میں جج کر لینا اور اپنی طرف سے کوئی رائے بنا لینا وہ تم کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. تو کسی کے بارے میں تم گمان نہ کرو. اور یہ عرض اس وجہ سے کرنا ہے کہ کبھی آپ یہ تصور کریں یا آپ یہ سوچیں کہ ہمیں نماز پڑھانے والے یا خطبہ دینے والے خود ان کی داڑھی کٹی ہوئی ہے اور یہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں داڑھی رکھنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی کو چھوڑا ہے اور مونچھوں کو کتروایا ہے. تو یہ کہنا اس وجہ سے ہے کہ مجھے سورائسس ہے، اور سورائسس ایک ایسی بیماری ہے جو اسکین میں بہت زیادہ، جیسے فنگل انفیکشن ہوتا ہے ویسے ہی یہ بھی ہوتا ہے. تو اس کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اسکین پہ آپ کو میڈیسین اپلائی کرنا ہوتا ہے. اور یہی دھرابی میں ڈاکٹر فرحان صاحب کے وہاں علاج چل رہا ہے. اس لیے یہ عرض کرتا ہے کہ کبھی شیطان کہیں دل میں کوئی وسوسہ نہ پیدا کر دے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھیں اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے سے ایک صحابی ہیں تو ان کو روک کے بلائیں گے میری زوجہ، بجائے یہ کہ ان کے دل میں کوئی خیال آ جائے اللہ کے رسول کس کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان کو بدگمانی سے بچانے کے لیے آپ نے وضاحت کر دی. تو اس لیے یہ وضاحت کیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے تو کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ ابصر الناس من نظر الی عیوبہ، لوگوں میں سب سے زیادہ تاکہ جھانکی کرنے والا، لوگوں میں عیب تلاش کرنے والا وہ شخص ہے جس کو اپنے عیب تلاش کرنے چاہیے. لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کو نہ دیکھ کے سامنے والے کو جج کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی رائے بنا لیتے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے صلی اللہ سبحانہ و تعالی آتنی شفاء کاملہ دائمہ مستمرہ من کل امراض خاصۃ لہذا المرض. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے. ایجوکیشن اور اپ برنگنگ کو اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن کے اندر اسلامک بھی ایجوکیشن ہے اور اکیڈمک ایجوکیشن بھی ہے. اور ایک شاعر نے کیا ہی بہترین شعر کہا ہے کہ افسوس ہے اس قوم پر جو تعلیم و تربیت میں ہے پیچھے، جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. تو ہم اگر اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں اور تعلیمی اعتبار سے دیکھیں تو دینی اعتبار سے تو ہم اتنے پیچھے ہیں کہ اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. اکیڈمک اعتبار سے بھی ہم کافی پیچھے ہیں. لیکن دونوں تعلیم کو کس طریقے سے ہم جمع کر کے چلیں اور اس کے ساتھ کس طریقے سے ہماری صحیح تربیت ہو تاکہ یہ ایجوکیشن ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے. اگر صرف علم ہے، صرف تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے تو ایسا علم خطرناک ہوتا ہے. اور وہیں اگر تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوئی ہو تو انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا بنا دیتے ہیں.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ تو مجھے علم کی صحیح سمجھ عطا فرما، کیونکہ آپ علیہ السلام فرمانے کہ بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، تو استاد بنا کر بھیجا گیا ہے تو علم بھی دے رہے ہیں اور تربیت بھی کر رہے ہیں۔ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ امیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو منتخب کیا اور ان کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ آپ کو قرآن و سنت کی تعلیم دے اور آپ کا تزکیہ بھی کرے، آپ کی تربیت بھی کرے۔ اگر تربیت نہیں ہے تو علم برائے علم ہوگا، عملی اعتبار سے بہت ہی پیچھے رہ جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچے کی اصلاح کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو ادب سکھا رہے ہیں۔ آج اگر آپ جائزہ لیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر ادب تو کہیں ہے ہی نہیں، جبکہ ادیب کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، جس کے اندر ادب ہوگا وہ ایجوکیشن بہت حاصل بھی کرے گا اور ایسا ایجوکیشن حاصل کرے گا جو اس کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ادب نہیں ہے اور یہ سکھایا بھی نہیں جاتا اور ہم یہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے کہ بڑوں کا کیا حق ہے، چھوٹوں پر کس طریقے سے شفقت کرنی چاہیے، بڑوں کا کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے، مسجد میں کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو کہہ رہے ہیں کہ ماذا ادبت ولدک، ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا ادب سکھایا، اس کو کیا تعلیم دی، یا صرف تم نے اس کو علم برائے علم ہی سکھا دیا، اس کی تربیت کی کہ نہیں کی۔ کہ اگر تربیت نہیں ہوئی ہے اور پھر بڑوں کے درمیان اگر دو بڑے بات کر رہے ہیں پھر بیچ میں وہ بھی بولے تو کیا یہ صحیح ہے، یہ طریقہ صحیح ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ادب کتنی بڑی چیز ہے، آپ دیکھیں کہ چند لوگ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں اور اچانک آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان من الشجر شجرہ، کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا یسقط برقها، اس کا پتا جھڑتا نہیں ہے، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ، اور اس کی مثال مومن کی طرح ہے، فَحَدِّثُونِي مَا هِیَ، تو آپ لوگ بتائیں کہ وہ درخت کون سا ہے۔ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِ، لوگ طرح طرح کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے، کون سا درخت ہو سکتا ہے، کیسا درخت ہو سکتا ہے۔ اور اس مجلس کے اندر حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی ہیں۔ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال عبداللہ فوقع فی نفسی انہا النخلہ، میں نے سوچا کہ کھجور کا درخت ہوگا، فاستحییت، لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی، مجھے استحیاء ہوا کہ اتنے بڑے بڑے اصحاب بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے جواب دوں، تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ رأیت ابا بکر و عمر لا یتکلمان فکریت ان اتکلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے، وہ کوئی جواب نہیں دے رہے، تو مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں کچھ بولوں۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا ثم قالوا ما هي یا رسول اللہ، وہ کون سا درخت ہے آپ ہی بتا دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا النخلہ، آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس کے بعد جب مجلس ختم ہو جاتی ہے فلما قمنا، اور سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جانے کے لیے، اس کے بعد حضرت عبداللہ اپنے والد سے کہہ رہے ہیں قلت لعمر یا ابتا واللہ لقد کان وقع فی نفسی انہا النخلہ، کہ اللہ کی قسم مجھے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں ما منعت ان تکلم، تو تم نے بولا کیوں نہیں؟ اگر تمہیں اس سوال کا جواب آ رہا تھا تو تمہیں جواب دینا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ لم ارکم تکلمون فکرہت ان اتکلم واقول شیئا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے بھی کچھ نہیں بولا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لِأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، کہ اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے خوشی ہوتی، دنیا کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی، یعنی میرے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا کہ میرا بچہ، آپ علیہ السلام نے ایک سوال کیا اور اس سوال کا جواب کوئی نہ دے سکا، عبداللہ نے جواب دیا۔ یعنی کیسی اپ برنگنگ دے رہے ہیں، کیسی پرورش کر رہے ہیں،
کہ دین سے اتنا شغف، اتنا تعلق اور اتنا ایسا کنیکشن ہے کہ دین کی ہر بات کو سیکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے درس میں قریب ہو کے بیٹھتے ہیں تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ ایجوکیشن حاصل کر سکے۔ آج معاملہ ایسا ہے کہ دنیا کی ہر تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی ڈگری ہو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈگری ہمارے پاس ہو جانی چاہیے، اور اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچے کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں۔ آپ سے کسی نے منع نہیں کیا آپ بڑا ڈاکٹر بنائیے، بڑا انجینئر بنائیے، بہت بڑا سائنٹسٹ بنائیے، لیکن دین سے وابستہ تو رکھیں، دین سے اتنا تعلق تو رکھیں تاکہ ان کو حلال اور حرام میں تمیز ہو سکے، ان کو کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے ان کو اس بات کا علم ہو سکے۔ ورنہ جس معاشرے میں ہم ہیں اور جس مہینے میں ہم ہیں، آپ دیکھیں دھڑلے سے لوگ کچھ بھی کھا پی لیتے ہیں۔ کوئی شربت دے رہا ہے روڈ پہ تو دھڑلے سے بچہ جا کے پی لیتا ہے، گھر پہ آ کے بتائے کہ فلاں جگہ کچھ ڈونیٹ ہو رہا تھا، میں نے بھی جا کے وہ چیز لے لیا۔ حلال ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے، ہم یہ سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کی تعلیم کو اتنی زیادہ فوقیت دی کہ دینی اعتبار سے ہم نے اتنی غفلت برتی کہ اصل دنیا کی تعلیم کو ہم نے مقصود سمجھ لیا۔ منع نہیں ہے، آپ انہیں اعلیٰ درجے کی تعلیم دیں، اعلیٰ یونیورسٹی میں آپ ان کا ایڈمیشن کرائیں، لیکن اگر وہ دین کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے تو آپ یقیناً جانیں گے اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکتے۔ ایجوکیشن کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ اگر انڈیا سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں، گلف میں جائیں، مڈل ایسٹ جائیں، ابراڈ میں جائیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں، لیکن دین سے وابستہ تو رہیں۔ دین کی جو بیسک نالج ہے، جو بیسک معلومات ہے، اتنا تو آپ کو علم ہو، ورنہ آپ دیکھیں محرم کے مہینے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں، اور ایسی چیزوں میں لوگ ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا اور اس کے ذریعے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ ایجوکیشن کی کمی ہے، یہ صحیح علم نہ ہونے کی کمی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر کچھ چیزیں کر کے آتے ہیں، گھر پہ آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، کچھ کھایا تو نہیں باہر کا، کسی نے کچھ دیا لے تو نہیں لیے، ہم باتیں گھماتے ہیں، اور بچے آپس میں کیا مذاکرہ کرتے ہیں کہ ابا کو گھما دیا، ابا کو ادھر ادھر کی باتیں کر دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صاف ستھری بات کرو، گول گول بات نہ کرو، جو بات ہو آپ ڈائریکٹ کہیں۔ اور بچے جھوٹ بولنے کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے چال بازی کر لی، میں نے مکر کر لیا، یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہو گئی۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ اگر ابا سے ملاقات کے لیے کوئی آیا ہے اور ابا کہنے جاؤ گے تو ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابا واش روم میں ہے، ابا بیمار ہے، جبکہ اولاد دیکھ رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں کہ ابا تو ٹھیک ہے، ابا تو واش روم میں نہیں ہے، پھر ابا نے ایسا کہنے کو کیوں کہا؟ تو اسے یہ لگتا ہے کہ شاید جھوٹ بولنا ہی صحیح ہے، لوگوں کو باتوں میں گھما دینا یہی صحیح ہے، لوگوں کے درمیان مکر کر لینا یہی صحیح چیز ہے۔ تو جھوٹ کی عادت کہیں نہ کہیں ہم نے بھی اسے دلائی ہے، ہم اس کی پرورش، اس کی اپ برنگنگ اسی طریقے سے کر رہے ہیں جو ہم کو کرتے ہوئے اولاد ہمیں دیکھتی ہے، پھر اسی کے اثرات اور اس کے ثمرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الصدق لینجی والکذب لیہلک، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بلکہ کئی دفعہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے انسان ہزاروں جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا، بہانے کرنا یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ دیکھیں غزوہ تبوک میں حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، یہ تین بڑے صحابی ہیں، اور انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہیں کوئی عذر بھی نہیں تھا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے جو باغات ہیں پھلوں سے لدے ہوئے، انہوں نے تصور کیا کہ ہم بعد میں غزوے کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ صرف اس معمولی سی غلطی جو ہمیں معمولی نظر آتی ہے، کس طریقے سے ان کی اصلاح ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے۔ جب غزوہ تبوک کا اعلان ہوا سارے لوگ غزوے کے اندر شریک ہوئے، جتنے بھی صحابہ تھے۔ کعب بن مالک نہیں جا سکے، ہلال بن امیہ نہیں جا سکے، مرارہ بن ربیعہ نہیں جا سکے۔ انہوں نے یہ تصور کیا کہ جو کام ہے وہ اس سے ہم فارغ ہو جائیں گے، بعد میں ہم شام تک شریک ہو جائیں گے، لیکن اتنی تاخیر ہوئی کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ غزوے میں شریک ہونے والے جتنے بھی اصحاب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ لشکر تو واپس آنے والا ہے،
اب جب لشکر واپس آ گیا تو کعب ابن مالک سوچتے ہیں کہ اب میں کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو جواب دوں گا. اور کعب ابن مالک وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فلسفی کے اندر مہارت دی تھی. ان کو مناطقہ کے اندر اللہ نے مہارت دی تھی. وہ اپنی باتوں سے کسی کو بھی قائل اور مائل کر لیتے تھے. تو انہوں نے سوچا کوئی بہانہ پیش کر دوں گا, کچھ بھی بات رکھ دوں گا, اللہ کے رسول کو بول کر لیں گے. آپ علیہ السلام آتے ہیں, مسجد نبوی میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں. تقریباً 80 منافقین ان کے پاس آتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں. آپ علیہ السلام ان کے ظاہر کو قبول کرتے ہیں اور باطن کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد کعب ابن مالک آتے ہیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا, یا کعب ابن مالک آپ کیوں نہیں شریک ہوئے؟ آپ کو کیا عذر تھا؟ باقی غزوات میں تو آپ آگے آگے رہتے تھے, باقی غزوات میں تو آپ پیش رہتے تھے, آپ اس دفعہ کیوں نہیں آئے؟ کعب ابن مالک کی اتنی کیفیت بدلی. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میں چاہتا تو جھوٹ بولتا آپ سے, لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ اگر میں ابھی آپ کو جھوٹ بول دوں یا کوئی عذر پیش کر دوں جو واقعی میں شرعی عذر نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی طرف واقع کر دیں گے اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو میری تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی. تو میں نے یہ تصور کیا کہ میں آپ سے سچ بولوں گا اور جو معاملہ ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا. یا رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا, بلکہ اس دفعہ اتنا مالدار تھا میں جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا, اور بس یہ تصور تھا کہ باغات جو ہے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں تو ان سے فارغ ہو کے میں غزوے کے اندر شریک ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ھذا فقد صدق, اگر یہ بات سچی ہے فقم, تو آپ یہاں سے چلے جائیں. حتی یقضی اللہ فیک, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے, یہاں تک کہ اللہ کے جانب سے آپ کے تعلق سے کوئی فیصلہ آ جائے, آپ چلے جائیں یہاں سے. کعب ابن مالک جب جانے لگتے ہیں منافقین ان کو ملامت کرتے ہیں کہ ہم نے تو طرح طرح کا عذر پیش کیا, اللہ کے رسول نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا, آپ بھی کوئی عذر پیش کر دیتے. کعب ابن مالک نے کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ ان سے پوچھا کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہے کہ ایسے معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ تو کہا ہاں, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ, ان دونوں کو بھی اللہ کے رسول نے ایسا ہی جواب دیا جیسا آپ کو جواب دیا ہے. اب جب یہ تینوں صحابی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خبر ان تک پہنچتی ہے کہ کعب ابن مالک سے اب کوئی میل جول نہیں رکھے گا. کعب ابن مالک ہلال بن امیہ مرارہ بن ربیعہ سے کوئی تعلقات نہیں رکھے گا, کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا, ان سے کوئی بات چیت بھی نہیں کرے گا. ٹوٹلی بائیک آؤٹ کر دیا ان کا. ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ کعب ابن مالک کے مقابلے میں زیادہ عمر کے تھے, ضعیف تھے, بوڑھے تھے, تو یہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے, تو وہ استغفار کرنے لگے, اللہ سے معافی مانگنے لگے. کعب ابن مالک بازار میں بھی جاتے, لوگوں کے پاس بھی جاتے, یہاں تک کہ مسجد نبی میں آپ علیہ السلام کو سلام کر کے ان کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے, اور وہ آپ علیہ السلام کی طرف دیکھتے رہتے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہونٹ ہلائے, آپ نے جواب دیا کہ نہیں دیا, لیکن اب نماز پڑھتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھتے تو آپ علیہ السلام ان کو دیکھتے رہتے. ان کو بھی درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, صحابی ہیں آپ علیہ السلام جو سید الانبیاء ہیں, ان کے استاد ہیں, معلم ہیں, ان سے ناراض ہیں, ان سے خفا, ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے, لیکن اس میں تربیت ہو رہی ہے, اس میں ان کی اصلاح ہو رہی ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ مسٹیک نہ ہو سکے, نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہ ہو سکے, آئندہ کے لیے یہ محتاط رہیں گے. کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نماز کے لیے بھی چاہتا تھا, پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرتے تھے, اور 40 دن کا عرصہ گزر گیا. 40 دن تک ہمارے تعلق سے نہ تو ہماری توبہ استغفار قبول ہوئی اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے ہمیں بلا کر یہ کہا کہ آپ کی توبہ استغفار قبول ہو چکی ہے, اب آپ کا یہ معاملہ جو تھا وہ رفع دفع ہو گیا. بلکہ ایک اور مسئلہ, ایک اور امتحان, اس کے بعد آپ علیہ السلام کی طرف سے خبر پہنچائی جاتی ہے ان تینوں صحابیوں کو کہ اب آپ اپنی اپنی بیویوں کو ان کے گھر کے لیے روانہ کر دیں. ہلال بن امیہ بہت ضعیف تھے اور ان کو ہر ایک کام کے اندر ان کو خدمت کی ضرورت پڑتی تھی. ان کی اہلیہ گئی اللہ کے رسول کے پاس, بولی یا رسول اللہ ہلال بہت ضعیف ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی خدمت کے لیے رک جاؤں. بولے ٹھیک ہے رہو, لیکن فزیکلی کوئی کنیکشن نہیں ہونا چاہیے. تو وہ رہے, اور اس درمیان میں 10 دن کا عرصہ اور گزر گیا, 50 دن ہو گئے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں فجر کی نماز چھت پہ پڑھ رہا تھا,
کہ جبل صلح نامی ایک پہاڑ ہے، وہاں سے ایک منادی نے جواب دیا، ابشر یا کعب بن مالک، کہ اے کعب ابن مالک تم کو خوشخبری ہو۔ یہ سننا تھا کہ میں سجدے میں چلا گیا کہ یقیناً ہماری توبہ استغفار قبول ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ چکا ہے۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے مسجد نبوی میں گیا اور میں دیکھا آپ علیہ السلام میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے گرینڈ ویلکم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے سینے سے لگایا ہے، معانقہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کعب بن مالک اس سے زیادہ خوشی کا دن آپ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ جس دن آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تھا اس سے زیادہ یہ دن آپ کے لیے خوشی کا دن ہے۔ ڈیفینیٹلی ایسا عرصہ گزرا ہے۔ آپ دیکھیں کعب بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا جتنا بھی مال ہے، میرے جتنے بھی باغات ہیں، میں سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں، میں تمام اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس مال کی وجہ سے مجھ سے یہ غفلت ہوئی، یہ غلطی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا تھوڑا تھوڑا تو اپنے خرچے کے لیے، بولے نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس پورے غزوے کے واقعے سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اصلاح ہو رہی ہے، کہ تربیت کتنی ضروری ہے۔ آج ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے بات ہی نہیں مانتے ہیں، ہم کچھ کہتے ہیں ہم پلٹ کے جواب دیتے ہیں، اگر ہم ان سے کچھ کام کے لیے کہیں تو ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے دنیاوی اعتبار سے ان کے ایجوکیشن کی فکر کی، آپ ان کو ایکسٹرا ٹیوشن کے لیے بھی بھیجتے ہیں اور اسپورٹس کے لیے بھی بھیجتے ہیں، لیکن اسلامک کلاسز کے لیے آپ نہیں بھیجتے ہیں۔ آپ ان کے دینی اعتبار سے ان کی فکر ہی نہیں کرتے، آپ نہیں چاہتے کہ ان کو بیسک نالج تو ہو۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کو اطلاع دی گئی، اس کو خبر دی گئی، اس تک یہ بات پہنچائی گئی کہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے آپ کے، صرف آپ کے لیے ہم جنازے میں داخل کر رہے ہیں، آپ کب تک آئیں گے؟ انہوں نے جو بھی وقت طے کیا اس تک لوگوں نے انتظار کیا، وہ آ گئے اور ان کو بلایا کئی دفعہ، لیکن وہ جنازے میں نہیں آئے، کونے میں کھڑے رہے۔ وہ تو جنازے کی نماز ہو جاتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ صرف آپ کی وجہ سے تو تاخیر کی گئی، آپ کیوں نہیں شریک ہوئے جنازے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں، مجھے نہیں پتا جنازے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان میں کیا دعا پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ میرے ابا نے تو میری دنیا کی بہت فکر کی اور اعلیٰ منصب پہ مجھے فائز کیا، میرا یہ اسٹیٹس ہے، میں گوگل جیسی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں، میرا یہ پیکیج ہے، لیکن دینی اعتبار سے مجھے کوئی نالج نہیں ہے۔ یہ کتنے رونے کی بات ہے، باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، اتنے پیسے خرچ کر کے آیا ہو۔ اس لیے جس طریقے سے آپ اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ دینی فکر کریں، ورنہ یہ اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنیں گے۔ اور آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ خود تو ایجوکیٹڈ نہیں ہے لیکن چاہتے ہیں کہ بچہ ویل ایجوکیٹڈ ہو جائے، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور اس کو انگلش سکھاتے ہیں، چاہتے کہ وہ انگریزی بولے، انگریزی بولتے تو اچھا لگتا ہے، ایسا محسوس کرتے ہیں اگر اردو بولے تو ان کو کوئی فخر محسوس نہیں ہو رہا، عربی سیکھے کوئی فخر محسوس نہیں ہو رہا، لیکن انگریزی زبان سے ضرور آنی چاہیے کیونکہ یہ دنیا کی ضرورت ہے، یہ دنیا کی امپورٹنس ہے۔ اگر انگریزی نہیں آئے گا تو وہ کہاں پہ جاب کرے گا، اس کو جاب نہیں ملے گی۔ لیکن وہی اولاد جب اسکول کا اوپن ڈے ہے اور والدین کو بلایا جا رہا ہے تو آر محسوس کر رہا ہے، اور لوگوں میں کیا تذکرہ، مائی فادر ہی ڈزنٹ اسپیک انگلش نا، تو انگریزی بولنا نہیں آتا۔ ارے یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کی ہر ضرورت کا خیال کیا، آپ کے لیے جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے تھی وہ مہیا کی ہے، لیکن آج کے آپ حالات کا جائزہ لیں گے تو جگہ جگہ پہ آپ کو اولڈ ہاؤس ملے گا، ورد آشرم ملے گا، جہاں کے ذمہ داروں کے یہ الفاظ ہیں کہ ماں باپ کو پھینک کے چلے جاتے ہیں، ماں باپ سے ملنے سالوں سال تک نہیں آتے ہیں، اور اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ شاید ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، دنیا کی تو ہر ضرورت کا خیال کیا لیکن دین کی کوئی فکر نہیں کی۔ آپ یقین جانیں اگر آپ کی کوئی ایک اولاد ہے اور جس کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا اور دین سے وہ منسلک ہوگا تو شاید وہ خود بھوکا رہ جائے گا لیکن آپ کو وقت پہ ضرور کھانا دے گا، وہ خود کپڑے نہ بنوائے اپنے لیے لیکن آپ کی ضرورت کا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے تم کو یہ بات کہہ دی ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، توحید پر قائم رہو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
اور اگر تمہاری موجودگی میں ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، اف کر کے بات نہ کرنا ان سے، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان سے جھڑک کے بات بھی مت کرنا، وقل لهما قولا کریما، ان سے اچھے سے عاجزی سے بات کرنا۔ اور ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ آپ اپنے اولاد کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے آپ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ آپ کا ایسا روب اور ایسا دبدبہ ہے کہ آپ کے دیکھتے ہی وہ دہش جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے کہ ابا آ گئے، کیونکہ آپ نے اس کو ڈرا کے رکھا ہے۔ آپ اس کے ساتھ فرینک نہیں ہیں، آپ اس کے ساتھ دوستانہ تعلق نہیں بنائے ہوئے تاکہ اس کو کوئی تکلیف ہو تو وہ آپ سے ذکر کرے۔ اور آج آپ معاشرے کا جائزہ لیں، کئی ایک بچے ایسے ہیں جو ڈپریشن میں ہیں، وہ کچھ ان کو تکلیف ہے لیکن وہ آپ سے نہیں کہہ پاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی دنیا بنا رکھی ہے، آپ ان سے پوچھنا نہیں چاہتے۔ آپ گزشتہ چند دن پہلے کا واقعہ، نیٹ کا پیپر لیک ہو گیا، کتنے بچے ایسے ہیں جو ڈپریشن میں سوسائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہی دین سے وابستگی ہوتی تو وہ یہ تصور کرتے کہ ہمارا تو ایمان ہے ان تؤمن باللہ قدری و شرعی، کہ اچھی بری تقدیر دونوں اللہ کی جانب سے ہے، میرے کوئی مسئلہ نہیں، میں اور محنت کروں گا اور تیاری کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کا ایمان نہیں ہے ان کے لیے سوسائڈ کرنا بہت عام بات ہے، لیکن ایک مسلمان کا بچہ یہ تصور کرتا ہے کہ چونکہ میں نے اتنی محنت کی تھی اور میری محنت رائے گاہ چلے گی، میں سوسائڈ کر لوں گا۔ اتنا بڑا جملہ ہے، دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی اس کی، لیکن وہ ماں باپ سے نہیں کہہ پا رہا کیونکہ ماں باپ کلوز نہیں ہیں اس کے۔ کوئی بھی چیز کو شیئر کرنا ہے تو دوسروں کو شیئر کرتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں سب لوگ کھانے کے لیے، سب چیٹ میں بزی ہیں، سوشل میڈیا پہ اسکرول کر رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے احباب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج کا دن کیسا گزرا، محاسبہ کرتے ہیں، کیسی تعلیم چل رہی ہے، پڑھائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، میرے بچے کی اچھی تربیت ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں، ہم بلکہ خود ہی سامنے سے لا کر ان کو دیتے ہیں کہ اس کو اسمارٹ فون چاہیے، اور اب اسمارٹ میں اب اس کو آئی فون چاہیے، آئی پیڈ چاہیے۔ آپ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اتنی محنت کی کمائی آپ اس پہ لگا رہے ہیں، اور بعد میں آپ تصور کرتے ہیں کہ دین سے منسلک نہیں کیا تو یہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن جائے۔ آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ جب آپ ضعیف ہو جائیں گے تو یہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے۔ اور یہ صرف بچوں کے تعلق سے نہیں ہے، یہ بچیوں کے تعلق سے بھی ہے، یہ خواتین کے تعلق سے بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی بچی کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کو اچھی اپبرنگنگ نہیں دی، اس کی اچھی پرورش نہیں کی، تو شادی کے بعد جب وہ کارگزاری سنائیں گے تو پھر آپ کے بھی دل پھٹ جائیں گے۔ اور آج کل ماں باپ جب سنتے ہیں اپنے بچیوں کے سلوک کو، کس طریقے سے سسرال میں ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو دل پھٹ جاتے ہیں ماں باپ کے، کیونکہ آپ نے ان کی تربیت نہیں کی، اور آپ نے نہیں سکھایا، کہ بیسک نالج نہیں دی آپ نے اس کو کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، اماں کے کیا حقوق ہیں، ساس کے کیا حقوق ہیں۔ ہر ایک کے حقوق اگر اس کو معلوم ہوتے تو وہ ایسے ہی زندگی گزارتی جس طریقے سے بی بی فاطمہ نے گزارا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی وہ اپنے سامنے رکھتی کہ میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ یہ لوگ ہیں، میں دنیا کی کسی ماڈل کو یا کسی ایکٹریس کو یا کسی انفلوئنسر کو نہیں سامنے، کہ اس نے اتنا لگژری کپڑا پہنا تو مجھے بھی لگژری پہننا ہے۔ کتنے سارے فنکشن ہوتے ہیں، مائیوں ہوتا ہے، کتنے سارے ریچولز، کتنے سارے رسومات کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ ایک اچھی تربیت اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ یقین جانیں کئی مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد یہ خبر ہوتی ہے کھلا لینا ہے، طلاق ہونی ہے یا طلاق واقع ہوگی، کروڑوں روپے، لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں، اور دینی مسائل سیکھنے کے لیے اتنے مسائل نہیں ہیں۔ الحمدللہ اس ٹائم پہ جہاں پہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ بہت ایزیلی سیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں، اور الحمدللہ منہج سلف میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کئی ایک مقامات پر خواتین کا اسپیشل انتظام ہے جہاں پہ خواتین دین کے مسائل بھی سیکھ سکتی ہیں اور ان کی ایک اچھی تربیت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم بجائے کہ ان چیزوں کو ترجیح دیں، دنیا کی چیزیں ہم پہ غالب ہیں، دنیا کی چیزوں کو ہم نے فوقیت دی ہے، دین کی چیزوں کو ہم نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ اس کا نفع ہے کیا۔ بلکہ اگر کوئی بچی ذرا سادگی میں ہے، ذرا پردے کا زیادہ اہتمام کرتی ہے تو دوسری بچیاں اس کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں۔ فیشن کا زمانہ ہے، اب تو اپنے آپ کو جسٹ لائک مائی لائف مائی رول، یہ جملے بولے جاتے ہیں،
کہ میری زندگی ہے تو میں ہی اس کی مالک ہوں یا میں ہی اس کا مالک ہوں، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بچی، یہی تصور کرتا ہے ہمیں جیسے چاہیے ویسے ہم زندگی گزار لیں۔ آپ یقین جانیں اگر اچھی تربیت نہیں ہوئی، اچھی پرورش نہیں ہوئی، اچھی اپبرنگنگ نہیں ملی، آپ دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کے اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئے، مائل ہو گئے، تو یہ فانی چیز ہے، آج آپ کے پاس ہے کل کو نہیں رہے گی۔ آپ اس کی لگژری کو جینے کے لیے حد درجہ محنت کریں گے، لیکن بعد میں رزلٹ یہ آئے گا کہ آپ کو خسارے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جس طریقے سے ہم اپنے اولاد کے لیے دنیا کی اتنی فکر کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم اتنی تو فکر کریں کہ ان کو بیسک نالج ہو، دین سے ان کو وابستہ رکھیں، ورنہ ایسا ہی ہو جائے گا کہ جنازے کی نماز کے لیے لوگ بلائیں گے اور بچہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جنازہ رکھا ہوگا لیکن اسے کچھ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا کرے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کو بعد میں بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اس میں ایک لفظ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ ولد صالح، نیک اولاد، ایسے نیک اولاد کو دنیا سے چھوڑ کے چلا گیا جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس کے والدین کو جائے گا۔ اس لیے دنیا کی تمام چیزوں کو فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کی بھی فکر کریں کہ بچے کی اچھی تربیت ہو، اچھی اصلاح ہو، بچے سے ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کیسی تربیت کرتے ہیں، کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو مارتے پیٹتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ان سے محبت کا معاملہ رکھیں۔ آپ کے پاس تو اتنی زیادہ سہولت ہے کہ آج کے زمانے کے اندر اتنے مسائل نہیں ہیں، کام کے بھی اتنے مسائل نہیں ہیں، اگر آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں یا آپ کا کاروبار کی ایٹ لیسٹ آپ آدھا گھنٹہ دیں، روزانہ کے اعتبار سے 10 منٹ آپ دیں، آپ کے بچے کی زندگی سنور جائے گی، ان کی اچھی اصلاح ہوگی، ان کی تربیت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائیں گے۔ اس لیے اس بات کی ہم فکر کریں، اس بات کا مذاکرہ کریں کہ ہمارے ایجوکیشن کے اندر اگر ہم اکیڈمک میں پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ بڑے سائنٹسٹ، بڑے ڈاکٹر بنیں، لیکن دین سے وابستہ رہتے ہوئے، ورنہ یقیناً آج کل ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ آخر وقت آتا ہے اور انسان کو بالکل بھی نہ کلمے کا علم ہے، نہ دیگر چیزوں کا علم ہے، ان سب کو کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اس لیے بیسک نالج لیں، بیسک ایجوکیشن لیں، اپنے آپ کو مسجد سے منسلک کر کے رکھیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے اولاد کو، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب فرمائے اور دینی اعتبار سے بھی کامیاب فرمائے، ہمارے معاشرے سے جو گندگی ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی کامیابی عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔